السلام علیکم آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست محمد عرفان ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل عرفان ندوی سپیکس۔ دوستو، بات کرتے ہیں 27 اپریل 2026 کی۔ صبح کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ کشمیر میں موجود جامعہ سراج العلوم میں ایک عام دن کی طرح کلاسز جاری تھی اور 814 بچے اپنے خواب لے کر بیٹھے تھے، اساتذہ پڑھا رہے تھے۔ پھر اچانک ایک خبر آئی، ایک سرکاری حکم، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ادارہ سیل کر دیا گیا۔ آخر ایسا کیوں ہوا اور اس کے پیچھے کا سچ کیا ہے، آئیے آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی پوری کوشش کریں گے۔ ناظرین، جموں کشمیر انتظامیہ نے شوپیاں میں موجود ایک ادارے جامعہ سراج العلوم کو UAPA قانون کے تحت ایک غیر قانونی ادارہ قرار دیتے ہوئے بند کر دیا، اور الزامات یہ لگائے گئے کہ ادارے کے جماعت اسلامی سے روابط ہیں، یہاں انتہا پسندی کا ماحول پیدا کیا گیا اور کچھ قانونی و مالی بے ضابطگیاں بھی سامنے آئیں۔ اس حکم کے بعد ادارے کو سیل کر دیا گیا۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ فیصلہ پولیس کی ایک تفصیلی رپورٹ یعنی ڈوزیر کی بنیاد پر لیا گیا۔ حکام کے مطابق ادارے میں شفافیت کی کمی تھی، قوانین کی مکمل پابندی نہیں کی جا رہی تھی اور کچھ سابق طلبہ شدت پسند سرگرمیوں میں شامل پائے گئے۔ اسی بنیاد پر اس ادارے کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ فی الحال ابھی کچھ اہم سوالات ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلا سوال کہ کیا کسی ادارے کے چند سابق طلبہ کے اعمال اور ایکٹیویٹیز پورے ادارے کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے کافی ہیں؟ کیونکہ ایک تعلیمی ادارے کا بنیادی کام تعلیم دینا ہوتا ہے اور ہر طالب علم کی زندگی کا راستہ بعد میں وہ خود منتخب کرتا ہے۔ تو کیا یہ انصاف ہوگا کہ چند افراد کی بنیاد پر سینکڑوں طلبہ اور اساتذہ کو سزا دی جائے؟ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ جب یہ ادارہ باقاعدہ رجسٹرڈ تھا، بورڈ اور یونیورسٹی سے منسلک تھا، تو کیا واقعی صورتحال اتنی سنگین تھی کہ پورے ادارے کو ہی بند کرنا ضروری ہو گیا، یا پھر اس سے کم سخت اقدامات بھی ممکن تھے؟ مثلا ادارے کی نگرانی بڑھا دی جاتی، انتظامیہ کو حکومتی کنٹرول میں لے لیا جاتا، یا صرف ان افراد کے خلاف کارروائی کی جاتی جو واقعی قصوروار تھے؟ اور تیسرا اہم سوال کہ اگر واقعی اندر کوئی غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی تھیں تو کیا ہماری انٹیلیجنس اور نگرانی کا نظام اتنا کمزور ہے کہ وہ بر وقت اس کی نشاندہی نہ کر سکا؟ اور اگر نشاندہی ہو چکی تھی تو کیا اصل ذمہ داروں کو پکڑ کر سزا دینا زیادہ مؤثر نہ تھا، بجائے اس کے کہ پورے ادارے کو ہی بند کر دیا جائے؟ یہ سوالات صرف ایک ادارے تک محدود نہیں بلکہ یہ انصاف، پالیسی اور سسٹم کی بات ہے۔ دوستو، دوسری طرف بات کریں ادارے کی ذمہ داران کی، تو انہوں نے ان تمام الزامات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ چیئرمین محمد شفیع لون کا کہنا ہے کہ ہمارا ادارہ مکمل طور پر رجسٹرڈ ہے، بورڈ آف اسکول ایجوکیشن سے منظور شدہ ہے اور پھر یونیورسٹی آف کشمیر سے بھی وابستہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں شامل نہیں ہیں اور ہمارا جماعت اسلامی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں 814 طلبہ اور 100 سے زائد ٹیچرز اور عملہ موجود ہے جو اب شدید پریشانی کا شکار ہے۔ اس فیصلے پر سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں کی طرف سے بھی رد عمل سامنے آیا اور یہ کہا گیا کہ یہ غریب اور محروم طلبہ کے ساتھ کھلی ناانصافی ہے۔ یہ ادارہ معیاری تعلیم فراہم کر رہا تھا اور یہاں سے نکلنے والے طلبہ نے ملک کی خدمت کی ہے۔ اب اصل سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہے یا کہیں یہ ایک بڑے مسئلے کی علامت ہے؟ دیکھیں، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عدل ہر حال میں، جسٹس اور انصاف ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر کوئی ادارہ واقعی غلط کام میں ملوث ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اگر بغیر مکمل اور واضح ثبوت کے ایک پورا ادارہ بند کر دیا جائے تو اس کا اثر صرف ادارے پر نہیں بلکہ سینکڑوں معصوم طلبہ پر بھی پڑتا ہے۔ اسی طرح دینی اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مکمل شفافیت رکھیں، قوانین کی پابندی کریں اور کسی بھی شک و شبہ سے بچیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی پورے نظام کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، وہ 814 بچے جو روزانہ تعلیم کے لیے آتے تھے، آج ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ وہ اساتذہ جو اپنی روزی کما رہے تھے، اب وہ کہاں جائیں گے؟ کیا ان کا قصور صرف یہ تھا
کہ وہ اس ادارے کا حصہ تھے، یہ سوال صرف ایک ادارے کا نہیں، یہ پورے معاشرے کا سوال ہے۔ اور جب ایسے سوال اٹھتے ہیں تو ان کا جواب صرف جذبات سے نہیں بلکہ قانون اور عدالت سے بھی تلاش کیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک نئی اور اہم مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جموں کشمیر کے ڈسٹرکٹ ڈوڈا سے تعلق رکھنے والے ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی معراج ملک کے کیس میں بھی ایک ڈوزیئر کی بنیاد پر کارروائی کی گئی تھی، لیکن بعد میں عدالت نے اس پر سخت ریمارکس دیتے ہوئے نان اپلیکیشن آف مائنڈ جیسی اصطلاح کا استعمال کیا، یعنی فیصلہ کرتے وقت پوری طرح سوچا نہیں گیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ کسی بھی ایسے اقدام کے لیے صرف کاغذی الزامات کافی نہیں ہوتے بلکہ مکمل تحقیق، ٹھوس بنیاد اور سنجیدہ جائزہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کیس میں بھی تیار کیا گیا ڈوزیئر اسی معیار پر اترتا ہے؟ کیا ہر پہلو کو پوری دیانتداری سے جانچا گیا ہے یا پھر کہیں یہاں بھی وہی غلطی تو نہیں دہرائی جا رہی ہے؟ اور اگر کل کو عدالت میں کوئی مختلف حقیقت سامنے آتی ہے تو اس دوران جو نقصان ہوگا، 814 طلبہ کے مستقبل کا، 100 سے زائد اساتذہ کی روزی کا، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اب ہم اپنے ناظرین پر بات چھوڑتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ فیصلہ واقعی انصاف پر مبنی ہے یا کہیں کچھ پہلو ابھی بھی واضح ہونا باقی ہے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں، کیونکہ سوال کرنا انصاف کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے۔ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔